ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے اس کو مت سننا. کسی تعارف کے محتاج نہیں جناب منظور پشتین صاحب. اور تھوڑا ٹائم دیں. ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پر وہی دکھ وہی درد جو ہم چاہتے ہیں کہ لاہور کے لوگ اور اس ملک میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سن لے. میں آج زیادہ سے زیادہ بات وہاں پر کچھ ایسی یعنی جو ہم کہہ رہے ہیں 70,000 لوگ شہید ہو گئے ہیں، تھوڑا ان کی بات کرتے ہیں کہ طریقہ واردات کیا تھا. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی بات ہم سنتے ہیں. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کن کن طریقوں سے ہوا؟ فیک انکاؤنٹرز کے ذریعے. 2018 میں فروری میں نقیب اللہ محسود نامی ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہوگا کہ راؤ انور نے اس کو کس طرح بے دردی سے شہید کر دیا. ایک احتجاجی تحریک اٹھی، مگر ہماری قسمت میں احتجاجی تحریک چلانے کے بعد بھی انصاف نہیں ہوا. راؤ انور کے متعلق لکھا گیا کہ 444 اور بھی ان نے لوگ قتل کر دیے. راؤ انور آزاد ہے مگر اس کے خلاف آواز اٹھانے والے علی وزیر جیل میں ہے. ظلم اور بربریت کے خلاف آواز اٹھانے والے علی وزیر جیل میں ہے. علی وزیر کو جیل میں رکھنے کے لیے اور گرفتار کرنے کے لیے اس ملک میں ادارے اور عدالت موجود ہے، مگر علی وزیر کے خاندان کے 17 شہیدوں کو انصاف دینے کے لیے کوئی عدالت اور کوئی ادارہ موجود نہیں ہے. فیک انکاؤنٹرز کا سلسلہ رکا نہیں ہے. ابھی 29 اکتوبر کو زار قیوم اور لال مرجان نارتھ وزیرستان کے 2 شہری تھے. بنوں سے 8 مہینے پہلے گرفتار کیے تھے، مزدور تھے. 29 اکتوبر 2021 کو میرلی میں ان کی لاشیں کہیں ڈال دیے، پھینک دیے اور کہا کہ انکاؤنٹر میں مار دیے گئے. فیک انکاؤنٹر کے نام پر اگر میں یہاں بات شروع کر دوں تو ہزاروں واقعات ہیں. یہاں پر جتنے بھی ہم کہتے ہیں کہ قتل کر دیا گیا، وہ صرف ایک انسان کا قتل نہیں ہوتا ہے، وہ ان ماؤں کی امیدوں کا بھی قتل ہوتا ہے، ان بچوں کے امیدوں کا بھی قتل ہوتا ہے جو ان کے سہارے جیتے ہیں، وہ اس گھر کے معیشت کا بھی قتل ہوتا ہے. اس کا ایک اور شکل ہے ڈائریکٹ کلنگز. ڈائریکٹلی مارتے ہیں، جس طرح کے خڑ کمر شہداء کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا. 26 مئی 2019 کو اسٹریٹ فارورڈ ایک ریلی پر فائرنگ کر دی گئی جس میں 16 شہید ہو گئے اور 45 زخمی ہو گئے. اور یہ ڈائریکٹ فائرنگ پشتونوں کے گیدرنگز پر کرنے کے روایات پاکستان بننے کے 1 ہی سال میں شروع ہو گئے تھے. بابڑا سے لے کر آج تک وہی ڈائریکٹ کلنگز کے واقعات ہو رہے ہیں. اور پروفیسر ارمان لونی کو بھی ڈائریکٹ شہید کر دیا گیا. اور اس طرح آپ لوگوں نے سنا نہیں ہوگا کیونکہ میڈیا والوں کو جرنیل کی طرف سے اجازت نہیں ہے، کرنل کی طرف سے، کہ آپ لوگوں کو وہ حالات بتا دیں. ورنہ پچھلے سال چمن میں عام عوام پر جب فائرنگ کیا گیا، اس میں جو 2 نوجوان عبدالرزاق اور متی اللہ شہید ہو گئے، اس کے عمر 12 سال اور 14 سال تھے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ لوگ معاف نہیں کرتے ہیں. اس کا ایک اور شکل بھی ہے ان ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا، ریئیکشنری کلنگز. یعنی کہیں
فوج پر فائرنگ ہوا تو وہ عام عوام کے علاقوں میں گھس کر وہاں پر لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ایک واقعہ صرف یہاں پر انڈرسٹینڈنگ کے لیے بیان کرتا ہوں۔ یہ 9 مئی 2009 کا دن ہے۔ اسپن وانا کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں پر فوج پر ایک فائرنگ ہوئی۔ فائرنگ کے بعد وہ گاؤں میں داخل ہوئے۔ اس وقت گاؤں کے اسکول میں اساتذہ کی میٹنگ چل رہی تھی۔ 17 اساتذہ کو ڈائریکٹلی شہید کر دیا گیا وہاں ہی موقع پر۔ یہ 21 اگست 2017 کی بات ہے کہ شام کئی ہمارے گاؤں کے قریب ایک گاؤں ہے، اس میں ناخوشگوار واقعے کے بعد 3-4 دن سے لوگوں کو گھروں سے نکال کر اس پر تشدد کیا جا رہا تھا۔ زار خان ایک نوجوان تھے جو مرگی کے مریض تھے۔ ان کے سارے ڈاکٹر کے کاغذات فوج کو دکھا دیے کہ یہ مریض ہے، مگر پھر بھی انہوں نے کہا ہم نے اس کا علاج کرنا ہے۔ ان کے ماں اور باپ کے سامنے، اس کا باپ عبدالغفور جو ایک ریٹائرڈ حوالدار تھے، اس کے سامنے زار خان کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد اس کی ماں وہ مینٹلی خراب ہو گئی، اور 1 سال بعد اس کا ڈیتھ ہوا، وہ بھی زنجیروں میں باندھی ہوئی تھی۔ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی ایک اور شکل ہے جو ہمارے لوگ بھگت رہے ہیں، ٹارچر سیل میں کلنگز۔ یہاں میرے دوست بیٹے ہیں، ان کے کزن تھے محمد یونس، 2009 میں لاپتہ ہو گئے۔ 2018 میں اس کی لاش مل گئی۔ اس کا ایک بچہ تھا جو اس کے لاپتہ ہونے کے 2 مہینے بعد پیدا ہوا تھا۔ انہوں نے یعنی اس کا ارمان تھا اپنے والد کو دیکھنے کا، مگر اس کو لاش ہی ملی۔ یہ ٹارچر سیلوں میں جو لوگوں کو مارتے ہیں۔ جنوری 2018 میں سپنکئی بہروند علاقے میں ناخوشگوار واقعے کے بعد جب لوگوں کو اریسٹ کیا تو ایک دن گاؤں میں اعلان ہوا کہ ایک لاش پڑی ہے قبرستان میں، آپ لوگ اٹھا دیں، اس گاؤں کا ہے۔ انہوں نے وہاں پر ٹارچر سیل میں خودکشی کی۔ خودکشی کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ سارے لوگ بھاگ رہے تھے، یعنی بچے عورتیں، کہ اب کس گھر کا ہے۔ وہ اس کا نام نورائن تھا۔ دوسرے دن ایک اور لاش وہاں پہ آیا، اور آپ کو وہاں کہتے کہ ڈائریکٹ دفن کرنا ہے۔ ایک بار تو طالبان کہہ رہے تھے کہ 10 بجے تک دفن نہیں کرنا ہے، کبھی کہتے ہیں وہاں پر یہ جو ملٹری اور طالبانوں کا سسٹم ہے کہ ڈائریکٹ دفن کرنا ہے۔ دوسرے دن پھر ایک لاش آیا کہ دیوار سے چھلانگ لگائی ہے، یہ مارا گیا۔ سارے ٹارچر تھے۔ اس کا نام امیر اللہ تھا، اور تیسرے دن قیوم کی تھی خودکشی، لیکن ہر بار نام نہیں بتاتے تھے، بس لوگ آ جاتے تھے گاؤں کے، وہاں پر پایا جاتا کہ کس کا ہے، کس کا اپنا ہے۔ یہ صرف یہ ایک واقعات نہیں ہے، اگر میں بیان کرنا چاہوں تو یہ جو 70,000 لوگوں کی میں نے بات کی، یہ سب ان جیسے واقعات میں ہیں۔ اس کے علاوہ جیٹ بمبارز کی بات کرتے ہیں۔ ستمبر 2015 میں زیارت رے تحصیل سروکئی کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر بمباری ہوئی۔ میں نے خود وہ حالات اپنے آنکھوں سے دیکھے۔ یہ جتنا بھی بیان کر رہا ہوں ان کے بارے میں چیلنج دیتا ہوں، ابھی اسٹامپ پیپر لکھوں گا کہ دنیا کے کسی بھی ریسرچ والوں نے اس کو غلط ثابت کر دیا تو مجھے پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ ستمبر 2015 میں زیارت رے میں بمباری ہوئی۔ ہم سٹوڈنٹ تھے، وہاں پر پہنچے تو 4 خواتین اور 5 بچے مکمل ٹکڑے ہوئے تھے۔ ٹکڑے کو اکٹھا کر کے بوریوں میں جنازے پڑھائے گئے۔ اس کی صرف ایک ہی بچی رہ گئی تھی جو ہوش میں آنے کے بعد بار بار اپنے ماں کا پوچھ رہی تھی، مگر وہاں کوئی ماں نہیں تھی۔ تو یہ وہ جبر ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جبر یہ نہیں تھا، اس سے بھی زیادہ ہوا۔ پاکستانی میڈیا پر وہاں پر پٹی چل رہی تھی کہ پاک فضائیہ کی کامیابیاں جاری، زیارت میں 13 دہشت گرد ہلاک۔ اس کا ایک اور شکل ہے جس کو ہم ٹارگٹ کلنگ کہتے ہیں۔
सरदार आरिफ वजीर इसी टारगेट किलिंग के शिकार हो गए, मलक रईस, बल्कि एक तो सिटिंग एमएनए थे मिराजुद्दीन, उसका भी आज तक कोई पता नहीं है। नूर इस्लाम दौड़ अभी पिछले 2 महीनों में वो भी टारगेट किलिंग में शहीद हो गए। फिरोजशाह स्वात में, शाह फैसल दिर में, मतलब सिर्फ नॉर्थ वजीरिस्तान में 2 सालों में 418 घर टारगेट किलिंग में उजड़ गए हैं। पूरे मिलिटराइज्ड एरिया है, वहां पर जितनी पहाड़े हैं उन सब के ऊपर किले होते हैं, रास्ते में चेक पोस्ट होते हैं। फाटा का 1 इंच जमीन ऐसी नहीं है जो उनको दिखाई नहीं देते हैं। हमारे घर के सहन उनको दिखाई देते हैं, रात वाले दूरबीन भी होते हैं। फिर कौन आता है इस बीच में? मेरे लिए में अभी फरवरी में 4 खवातीन को जो 16,000 रुपए की तनख्वाह पर एनजीओज के साथ काम करके अपने बच्चों को, उन 4 को शहीद कर दिया गया, मगर आज तक इनका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ये टारगेट किलिंग उन इलाकों में ज्यादा होती है जहां मदनियात ज्यादा होते हैं। नॉर्थ वजीरिस्तान, बोया, मोहम्मद खेल जो कापर और गोल्ड से भरी पड़ी है, वहां के लोकल लोगों को ट्रक की ड्राइवरी भी नहीं मिलती है। चाइना के साथ एग्रीमेंट करके सिर्फ वहां पर लोगों को टारगेट किलिंग मिलती है और कुछ नहीं। इस तरह अगर बम धमाकों और शक्लों की बात करें, एपीएस की शुहादा से लेकर क्वेटा के वकला तक, और फिर ताहिर दौड़ की सवालिया लाश, इन सब के लिए जब हमने मुतालबा किया कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाए, तो कहा गया कि तुम लोग गद्दार हो। अपने मजलूम और महकूम लोगों की, आवाम की तर्जुमानी अगर गद्दारी है, बहुत ज़्यादा फ़ख्र है हमें इस पर। प्राउडली हम गद्दार हैं। हम इन जालिम जर्नलों के वफादार नहीं बनेंगे। अब एक और शक्ल है मिसिंग पर्सन्स की। मुतालबा यही है कि मिसिंग पर्सन्स को अदालत में पेश करे। अगर इसमें कोई मुजरिम है, आइन के मुताबिक सजा दो। अगर कोई इनोसेंट है तो उसको रिहा कर दो। मैं सिर्फ 1-2 इनके केसेस आप लोगों को सुनाता हूं अंडरस्टैंडिंग के लिए। कमालुद्दीन हमारे इलाके के नौजवान थे, वालिद का नाम शेरीन खान है। 17 साल की उम्र में वो कैंटीन में काम कर रहे थे, वहाँ से उठाए गए। वो अपने वालिदैन के अकलौते बेटे थे। उसके वालिद दुबई में मजदूरी करते थे। हमारे पश्तूनख्वा में मदनियात की, खुश्क मवाजात की कमी नहीं है, जन्नत जैसा वतन है, मगर हमारी रोज़ी लाहौर, कराची और दुबई के गलियों में लिखा गया है, इन ही स्टेट पॉलिसीज़ की वजह से। तो वो दुबई की मजदूरी छोड़कर यहाँ आया, अपनी सारी जायदाद फरोख्त की उसका कूच लगाने के लिए कि पता चले कि कहाँ है कमालुद्दीन। जब 2016-17 में आईडीपीज वापस अपने इलाके जा रहे थे, शेरीन खान नहीं गए अपने इलाके। उसने कहा हमारे इलाके में नेटवर्क नहीं है, 21वीं सदी है। आज भी मैं 2-3 महीने जब एक्टिविज्म में बिजी होता हूँ, अपने घर के साथ राब्ता करने के लिए लैंडलाइन की सिस्टम तक नहीं है। तो उन्होंने कहा, शेरीन खान ने, कि अगर मैं वहाँ चला जाऊँ तो ऐसा ना हो कमालुद्दीन रिहा हो जाए और मुझे ख्याल आ जाए और मैं ये मिस कर दूं। तो उस वजह से वो अपने गांव नहीं जा रहे थे। मगर 2020 में, अभी पिछले साल, इसी अरमान में उस वालिद का डेथ हुआ है। उसकी वालदा रह गई है जो इंतज़ार कर रही है। ये मिसिंग पर्सन्स की थोड़ा इंट्रोडक्शन था कि किस तरह एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग और मिसिंग पर्सन्स, 5000 लोगों के हमारे पास डेटा है, वो कोर्ट में पेश करे। मैंने फेसबुक पे भी वो पिक्चर डाली थी। एक अखबार में एक खबर थी कि कुत्ता गुम हो गया है, अगर किसी को मिला
تو اتنا انعام ملے گا. 5000 لوگ لاپتہ ہے, اس کا کوئی خبر اس اخبار میں نہیں آئے گا, مگر اس کتے کی خبر آئی تھی. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کرنٹ لگنے سے گدھا ہلاک ہو گیا, مگر وہاں پر ہمارے انتہائی انٹلیکچول طبقہ وہ روزانہ کے بنیاد پر ٹارگٹ کلنگ میں شہید ہو رہا ہے. کوئی خبر نہیں آئے گی. ایک دن تو یہ خبر بھی سارے چینلز پر چل رہا تھا کہ عارف علوی نے ٹک ٹاک جوائن کیا. وہاں انسانوں کا خون بہہ رہا ہے, وہاں پر مائیں پورا دن رو کر اپنی ہی چادر سے اپنا سر درد کی وجہ سے باندھ لیتے ہیں, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جنرل کیانی نے آسٹریلیا میں جزیرے لیے, اس کو پتہ نہیں ہے کہ پشتونوں کا ایک علاقہ ہے جس کی مکمل زندگی ہم نے تباہ و برباد کر دی ہے. اور رویہ کیا ہے؟ رویہ یہ ہے کہ کلبھوشن یادو کے لیے اسپیشل بیل بنائیں گے ان کے حقوق دینے کے لیے. ان کے ساتھ کال بھی الاؤڈ ہے, پر بلوچ اور پشتون جو مسنگ ہے اس کو کچھ الاؤڈ نہیں ہے, اس کو کوئی اس طرح کی فیسیلیٹی نہیں ہے. علی وزیر کا قانونی حق پروڈکشن آرڈر کے لیے وہی اسمبلی کام نہیں کر رہے, اسی اسمبلی کا وہ ممبر ہے. اور انصاف دور کی بات ہے, انصاف دور کی بات ہے, انصاف مانگنے کے لیے بھی وہ ہمیں نہیں چھوڑتے ہیں. انصاف مانگنے کی جرم میں بھی ہم پر کون سے دفعات لاگو ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ 123 124 اے بی. 1860 میں انگریزوں نے اس علاقے کو غلام بنانے کے لیے جو دفعات انٹروڈیوس کیے تھے, لوگوں پر لگائے تھے, آج پاکستانی ریاست وہاں پر پشتون رہنماؤں پر آج بھی وہی لگاتے ہیں. کوئی ڈی کالونائزیشن ہمارے لیے نہیں ہوئی ہے, ہم اسی کالونیل دور میں رہ رہے ہیں. 3 MPO آج بھی وہاں پر کمن ہے, 5 MPO 3 MPO, وہی انگریز. ایسا لگ رہا ہے کہ جو علاقے انگریزوں کے ساتھ تھوڑے کوآپریٹو تھے ان کے ساتھ آج کا بھی فوج کوآپریٹو ہے, جو نہیں کوآپریٹو تھے اس کے ساتھ آج بھی وہی رویہ ہے. پاکستان جب بنا تو یہاں پر فوج تو نہیں بنی, وہی فیرنگی فوج میں بھرتی لوگوں کو اکٹھا کر کے نام بنا دیا گیا کہ پاکستان آرمی. تو قالو یہاں پر وہی رویہ جاری رہا, ہمارے ساتھ وہی رویہ آج کل جاری ہے. سوری, ختم کرنے کی وہ کر رہے, مگر ہم مزاحمت کے عادی لوگ ہیں, میں مزاحمت کروں گا. ایکشن ان ایڈ آف سول پاور یہاں ذکر کیا گیا, کسی نے پڑھا ہے؟ اس میں ایک سیکیورٹی اہلکار کو مکمل اجازت ہے کہ کسی کو پکڑو, اریسٹ کرو, قتل کرو, گھر میں اسمار کرو, آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا. یہی علاج ہے ہمارے لیے. ہمارے لیے 3 MPO ہے. ہم آج پوچھنا چاہتے ہیں کہ ریاست کے پاس ہمیں دینے کے لیے اس 21ویں صدی میں جہاں ریاستیں فلاحی ریاستیں ہیں, کیا ہے؟ ٹارگٹ کلنگ, مسنگ پرسنز, پراکسی وار, گڈ طالبان, بیڈ طالبان, وہ طالبان, یہ طالبان, داعش. نام تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. ابھی بات ہو رہی تھی کہ TTP کے ساتھ ایگریمنٹ کیا جا رہا ہے. ایگریمنٹ میں 1 مہینے کی سیز فائر کا اعلان پورا نہیں کیا گیا تھا کہ باجوڑ میں واقعہ ہوا اور بات آئی کہ داعش نے قبول کی. ہم جانتے ہیں کہ یہ جو نام ہے یہ موس یعنی کپڑے ہے, جو پیچھے بندہ ہے ہم اس کو جانتے ہیں. اور اس خطے میں پروفائلنگ کی گئی, پروفائلنگ کے گویا دہشت گرد ہے, جب اس سے بات نہیں بنی تو غدار ہے. لوگوں کو اتنا وہ کیا گیا. ابھی ایک نوجوان آیا کہ میں لاہور سے ہوں, کیا آپ واقعی غدار ہے؟ سوال پوچھ رہے تھے, مجھے خوشی ہوئی اور میں نے کہا ہاں
میں واقعی غدار ہوں. تو وہ تھوڑا مجھے دیکھنے لگا کہ کیسے. میں نے کہا وہ ظالم لوگ، وہ ظالم جرنیل جو یہاں ظلم کرتے ہیں، اس کا میں کبھی وفادار نہیں رہوں گا. بالکل وہ اطمینان کر لے. کافی سارے مسائل ہیں یہاں پر. اگر میں سارے مسائل چیڑ دوں تو شاید ٹائم گھنٹوں میں بھی وہ کور نہیں ہو جائیں گے. آسما جہانگیر پروگرام اور ان کے سارے منتظمین کا شکریہ کہ انہوں نے ایک اچھا پروگرام بنایا اور ہم جیسے ریچٹ آف دی ارتھ پیپل کو بھی موقع دیا کہ یہاں پر اظہار کرے. اور ٹریبیوٹ ٹو آل آف یو. کافی خوشی ہوئی سچ میں. یہاں پر ہم نے پہلی بار اس ملک میں تھوڑی اپنی ریپریزنٹیشن دیکھی. جو بھی اسپیکر آتا تھا وہ ریپریزنٹیشن کرتا تھا. بہت خوشی. ہزارہ مسنگ پرسنز یا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، بلوچ مسنگ پرسنز یا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، یا اس طرح سندھ میں اور دیگر علاقوں میں. یہ میں نے جو خاکہ پیش کیا وہ صرف بتانے کے لیے کہ جو ہزاروں لوگ شہید اور مسنگ پرسنز ہو رہے ہیں، ان کے گھروں کا، ان کے فیملیز کا کیا حال ہوتا ہے اور یہ سین کیا ہے. یہ سب کی ریپریزنٹیشن ہے. یہ یہاں پر صرف ایک علاقے کی نہیں، اس خطے میں مظلوم اقوام کی ریپریزنٹیشن ہے. اور جب بھی ضرورت پڑی ہم سارے مظلوموں کے ساتھ ہوں گے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ.